اللہ کریم کا بہت بڑا کرم اور احسان عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی امت میں پیدا ہونے کا اگر حق ادا کرنا چاہتے ہیں تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر کثرت سے درود و سلام نچھاور کرتے رہنا چاہیے۔ تو آئیے ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں بآواز بلند درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ آپ حضرات سبھی جانتے ہی ہیں کہ ماہ محرم الحرام ہے، اور اس مہینے میں کثرت سے واقعہ کربلا کو ذکر کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ ماہ محرم الحرام کی مناسبت سے جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں ان کی عظمت اور فضیلت کا ذکر کروں گا قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ میدان جنگ میں جو قتل کر دیے جاتے ہیں انہیں شہید کہا جاتا ہے۔ ویسے تو بہت ساری جنگیں ہوا کرتی تھی، ملکوں کو حاصل کرنے کے لیے، اقتدار اور حکومت حاصل کرنے کے لیے جنگیں ہوا کرتی تھی، شہروں اور ملکوں پر قبضہ حاصل کرنے کے لیے جنگیں ہوا کرتی تھی، کئی لوگ قتل بھی کر دیے جاتے تھے، لیکن یہ جنگیں دنیا کے مقاصد کے لیے لڑی جاتی تھی۔ لیکن وہ جنگ، وہ جہاد جو اعلاء کلمت الحق یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کی بلندی کے لیے تلوار اٹھا کر ایک مرد مجاہد میدان جہاد میں شہید ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں میں اس کا رتبہ اور مرتبہ بڑھ جاتا ہے۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں اللہ تعالیٰ کے دین کی بلندی کے لیے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی حقانیت پر جہاد کرتے ہیں، جہاد میں حصہ لیتے ہیں اور شہید بھی ہو جاتے ہیں، قتل کر دیے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے پاس ان کا بہت بڑا مقام ہے۔ ایسے لوگوں کی تعریف اور تحمید میں اللہ تعالیٰ کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے، اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں تو انہیں مردہ مت کہو، کیونکہ دنیا کا دستور ہے کہ جب انسان کے جسم سے روح جدا ہو جاتی ہے تو اسے مردہ کہا جاتا ہے۔ لیکن جو لوگ اللہ کے راستے میں لڑتے لڑتے شہید ہو جاتے ہیں تو ان کے جسم سے بھی روح جدا ہو جاتی ہے، لیکن انہوں نے اللہ کے راستے میں لڑتے لڑتے اپنی جان کی قربانی دی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے دنیا والوں اب خبردار ہو جاؤ کہ انہیں مردہ مت کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ زندہ ہے لیکن تم ان کے زندہ رہنے کی کیفیت کو نہیں سمجھ سکتے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ولا تقولوا، مت کہو مردہ۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ وہی مردہ کہے گا کہ جس کو کہنا آتا ہے۔ اگر کوئی گنگا ہو، بولنا نہیں آتا، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کی راہ میں شہید ہونے والوں کو مردہ تصور کرے، سوچے اور سمجھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس اشکال کو بھی دور فرما دیا۔ قرآن مجید کی ایک اور آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ جو اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے شہید ہو جاتے ہیں، قتل کر دیے جاتے ہیں، انہیں مردہ کہنا تو دور بلکہ انہیں مردہ تصور بھی نہیں کرنا چاہیے۔
بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہے اور ان کے پروردگار کے پاس رزق بھی دیے جاتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ زندوں کو رزق دیتا ہے، اسی طرح جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں وہ اللہ کے پاس رزق بھی دیے جاتے ہیں۔ اب شہید کیسے زندہ ہے؟ بظاہر دنیا کی نظروں میں جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں، قتل کر دیے جاتے ہیں، ان کے جسم سے روح جدا ہو جاتی ہے، وہ بظاہر مردہ نظر آتے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے وہ زندہ ہے، انہیں مردہ مت کہو، انہیں مردہ تصور بھی مت کرو۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ زندہ ہے اور ان کے پروردگار کے پاس رزق بھی دیے جاتے ہیں۔ یہ کیفیت سمجھ میں نہیں آتی۔ چنانچہ جب اس آیت مبارکہ کا نزول ہوا تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں، اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جاتے ہیں، وہ لوگ کیسے زندہ ہیں؟ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ قرآن تو کہتا ہے زندہ ہے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہیدوں کی روحیں جنت کے سبز پرندوں کے جسم میں داخل کر دی جاتی ہے، اور ان پرندوں کے رہنے کے لیے کہ جن پرندوں کے جسم میں شہیدوں کی روحیں رہتی ہیں، ان پرندوں کے رہنے کے لیے عرش الہی کے نیچے قندیلیں لٹکائی گئی ہے، اور جنت میں جہاں ان کا دل چاہتا ہے، جہاں ان کا جی چاہتا ہے، جنت کی سیر کرتے ہیں اور جنت کے میوے کھاتے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ شہید کا مرتبہ ہے۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں، ان کی روحیں سبز پرندوں کے جسم میں داخل کر دی جاتی ہے، اور وہ عرش الہی کے نیچے رہتے ہیں، اور وہ پرندے جنت میں جہاں ان کا جی چاہتا ہے اڑتے ہیں، اور جنت کے میوے اور جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ چنانچہ محترم سامعین، جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں ان کی بہت ساری عظمتیں اور رفعتیں اور انعامات ہیں، لیکن خصوصی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے شہید ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے لیے 6 خوبیاں ہیں، جو کہ سب سے بڑی خوبیاں ہیں۔ بہت ساری خوبیاں ہیں، لیکن 6 خوبیاں بیان کی گئی جو اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے شہید ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلی خوبی کہ شہید کا خون کا خطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور جسم سے روح نکلنے سے پہلے ان کا ٹھکانہ ان کو جنت میں دکھلا دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر! ایسے بہت سارے نیک لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے جسم سے روح جدا ہو جاتی ہے تو بڑی آسانی سے نکلتی ہے، لیکن جنت میں ٹھکانہ نہیں بتلایا جاتا، جنت میں مقام نہیں بتلایا جاتا۔ لیکن یہ شہید کا مرتبہ ہے، یہ شہید کی عظمت ہے کہ اس کے جسم سے روح نکلنے سے پہلے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا مقام اس کو بتلا دیا جاتا ہے۔ شہید کی پہلی خوبی ہے۔ اور شہید کی دوسری خوبی کہ شہید عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے، خبر کا اسے کوئی عذاب نہیں ہوتا، اور ظاہر سی بات ہے ہونا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ ایک مرد مجاہد کہ جو اپنا مال اللہ کی راہ میں لٹا دیتا ہے، یہاں تک کہ ہر انسان کو جو اپنی جان سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے، تو مرد مجاہد اپنی جان کو بھی خدا کے راستے میں لٹا دیتا ہے، قربان کر دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرا انعام اس پر یہ فرماتا ہے کہ اسے عذاب قبر سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ اور تیسری خوبی کہ عذاب جہنم کا اسے کوئی خوف نہیں رہتا۔ اور چوتھی خوبی بیان کی گئی کہ بروز قیامت شہید کے سر پر عزت و وقار کا ایسا تاج رکھا جائے گا، ایسا بیش بہا قیمتی تاج رکھا جائے گا کہ دنیا و ما فیہا سے بہترین تاج، یعنی دنیا میں ایسی کوئی قیمتی چیز ہو ہی نہیں ہو سکتی کہ ایسا قیمتی تاج اللہ کی راہ میں شہید ہونے والوں کے سر پر رکھا جائے گا۔ یہ چوتھی خوبی ہے۔ اور پانچویں خوبی بیان کیا گیا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس شہید کے نکاح میں بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں، 72 حوریں اس کے نکاح میں دے دی جائے گی۔ اور چھٹی خوبی بیان فرمایا کہ اس کے خاندان میں سے 70 گنہگار آدمیوں کی اس کے حق میں شفاعت قبول کی جائے گی۔ یہ شہید کے 6 خوبیاں ہیں۔
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید کی اور عظمتیں بیان فرمائی کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں ان کا اتنا بڑا اونچا مقام ہوتا ہے، ان کی اتنی بڑی عظمتیں ہوتی ہے، خدا پر ان کا انعام ایسے ہوتا ہے کہ ایک صحابی رسول کہ جن کو میدان جنگ میں شہید ہونے کے بعد فرشتوں نے انہیں غسل دیا ہے، اور وہ صحابی کا نام ہے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا پیارا واقعہ ہے کہ جن کو فرشتوں نے غسل دیا۔ اب فرشتوں نے غسل کیوں دیا؟ حالانکہ میدان جنگ میں بہت سارے صحابہ کرام شہید ہوئے، غزوہ احد میں شہید ہوئے، جنگ بدر میں شہید ہوئے، لیکن کسی صحابی رسول کو جو میدان جنگ میں شہید ہوئے فرشتوں نے غسل نہیں دیا۔ لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں شہید ہو گئے تو فرشتوں نے انہیں غسل دیا؟ تو اس کی وجہ کیوں بیان کی گئی؟ معزز سامعین کرام، اس کی وجہ یوں بیان کی جاتی ہے کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شب عروس تھی، یعنی آپ کا نکاح ہوا تھا اور آپ کے نکاح کی پہلی رات تھی، شب عروس تھی۔ چنانچہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن پر اب غسل کرنا واجب تھا، شادی کی پہلی رات تھی، غسل کرنا فرض تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جہاد کا اعلان کرایا گیا تو فوراً حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل کرنے کے بجائے یہ بہترین موقع سمجھا کہ میدان جنگ میں مجھے حاضر ہونا ہے، اللہ کے حق و دین کو بلند کرنا ہے۔ چنانچہ آپ نے غسل کیے بغیر میدان جنگ میں حاضر ہو گئے۔ چنانچہ جب آپ حاضر ہو گئے، کئی کفار و مشرکین کو قتل بھی کر دیا گیا اور آخر کار حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ جنگ ختم ہوئی تو جو صحابہ کرام شہید نہیں کیے گئے تھے وہ صحابہ کرام کو تلاش کر رہے تھے، جو زخمی تھے انہیں الگ کیا کرتے تھے، جو شہید ہو گئے انہیں الگ کیا کر رہے تھے، تو دیکھا کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب جسم مبارک کو اٹھایا جا رہا تھا تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بالوں سے تازہ پانی ٹپک رہا تھا۔ چنانچہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کے بالوں سے پانی کو ٹپکتے ہوئے صحابہ کرام سے فرمایا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ان کے بالوں سے پانی کیوں ٹپک رہا ہے، معلوم کرو کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس وجہ سے آئے تھے۔ چنانچہ معلوم کرنے پر یہی وجہ بتائی گئی کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی شب عروسی تھی، یعنی پہلی رات تھی، شادی کی پہلی رات تھی، انہوں نے غسل کیے بغیر اللہ کے حق و دین کو بلند کرنے کے لیے جلد بازی کی، یہ موقع میرے ہاتھ سے چلا نہ جائے۔ چنانچہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے میدان جہاد میں حاضر ہو گئے اور وہیں پر شہید بھی کر دیے گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم فرمایا، یہ حضرت حنظلہ کہ جن پر غسل واجب تھا لیکن انہوں نے میرے دین کے خاطر اپنی جان کو لٹا دی ہے، چنانچہ فرشتوں جاؤ اور میرے اس مقرب بندے کو جنت کے پانی سے غسل دے دیا کرو۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کی راہ میں جو لوگ شہید ہوتے ہیں ان پر کتنا بڑا انعام ہوتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں تو جنت کے مبارک پانی سے فرشتے انہیں غسل دیا کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب جنت کے پانی سے فرشتوں نے غسل دیا تو تبھی سے حضرت حنظلہ کا لقب غسیل الملائکہ رکھ دیا گیا، یعنی غسیل الملائکہ فرشتوں کا غسل دینا، یہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب پڑ گیا۔ تو معزز سامعین کرام، جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں خدا کا کتنا بڑا کرم ہوتا ہے، خدا کی کتنی بڑی عنایت ہوتی ہے کہ اگر غسل کی حاجت ہو تو اللہ کی نورانی مخلوق فرشتے جنت کے پانی سے غسل دیا کرتے تھے۔ چنانچہ معزز سامعین کرام، میدان جنگ میں اپنی جان کو قربان کرنے کا جذبہ کس طرح پیدا ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء کی عظمت بیان کرتے ہوئے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ میدان جنگ میں شہید ہر طرح سے زخمی ہوتا ہے، کبھی اس کا ہاتھ کٹ جاتا ہے تو کبھی پاؤں گھائل ہو جاتا ہے، کبھی سینے میں نیزہ داخل کر دیا جاتا ہے تو خون کا فوارہ جاری ہو جاتا ہے،
میدان جنگ میں شہید ہر طرح سے زخمی ہو جاتا ہے، جسم کے ہر حصے سے خون بہنے لگتا ہے، تو دیکھنے والوں کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ میدان جنگ میں شہید کا کبھی ہاتھ کٹ چکا ہے، کبھی پاؤں گھائل ہو چکا ہے، کبھی سینے میں نیزہ داخل کر دیا گیا ہے، تو خون کا فوارہ جاری ہو چکا ہے، شہید کے جسم پر زخم کے نشان پڑ چکے ہیں، جسم کے ہر حصے سے خون بہ رہا ہے، تو دیکھنے والوں کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت شہید کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے، کیونکہ اس کا ہاتھ بھی کٹ چکا ہے، اس کا پاؤں بھی گھائل ہو چکا ہے، اس کے سینے میں نیزہ داخل ہو چکا ہے، تو خون کا فوارہ جاری ہو چکا ہے، جسم کے ہر حصے سے خون بہ رہا ہے، تو اسے بڑی تکلیف محسوس ہو رہی ہوگی، بڑی تکلیف محسوس ہو رہی ہوگی۔ چنانچہ خدا کی قسم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ میدان جنگ میں شہید کا جب ہاتھ کٹ جاتا ہے، پاؤں گھائل ہو جاتا ہے، اس کے سینے میں نیزہ داخل کر دیا جاتا ہے، اس کے جسم کو تیروں سے چھنی کر دیا جاتا ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس وقت شہید کو صرف اتنی ہی تکلیف محسوس ہوتی ہے کہ جتنی تکلیف انسان ایک چونٹی کاٹنے سے محسوس کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر بظاہر انسان کا کوئی حادثے میں ہاتھ کٹ جائے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، انسان برداشت نہیں کرتا۔ اگر کوئی ایکسیڈنٹ میں اس کا پیر گھائل ہو جائے تو وہ تکلیف کو برداشت نہیں کرتا۔ اگر تھوڑی سی چوٹ اس کے جسم پر پڑ جائے، خون بہنے لگے، تو وہ تکلیف کو برداشت نہیں کرتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قدرتی طور پر شہید کے جسم میں ایسی طاقت عطا فرما دیتا ہے، ایسی طاقت عطا فرما دیتا ہے کہ جسم کے ہر حصے سے خون بہ رہا ہے، لیکن دیکھنے والوں کو بڑی تکلیف ہو رہی سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس وقت شہید کو بڑی تکلیف محسوس نہیں ہوتی، بس اتنی ہی تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ ایک انسان چونٹی کاٹنے سے جتنی تکلیف کو محسوس کرتا ہے، بس اتنی چھوٹی سی تکلیف شہید اللہ کی راہ میں اپنی جان کو لٹاتے وقت محسوس کرتا ہے۔ معزز سامعین کرام، پھر اسی طرح اللہ کی راہ میں اپنی جان کو لٹانے میں کیسا لطف اور اندیز ہوتا ہے، اس کی کیفیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ حشر کا میدان قائم ہوگا، قیامت کا میدان قائم ہوگا، حساب و کتاب ہوگا۔ جو لوگ دوزخی ہے دوزخ میں چلے جائیں گے، جو لوگ جنتی ہے جنت میں چلے جائیں گے، حساب و کتاب مکمل ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت والوں سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمائے گا کہ اے جنتیوں بتاؤ میری جنت تمہیں کیسے لگی؟ تو سارے لوگ کہیں گے مولا تیری جنت بڑی حسین ہے، مولا تیری جنت بڑی خوبصورت ہے، دنیا کی ایسی کوئی نعمت نہیں ہے جو جنت میں تیری حسین و جمیل نعمتیں ہیں، ہم ان نعمتوں کو دیکھنے کے بعد اب ہم دنیا میں واپس نہیں جانا چاہتے، کیونکہ تیری جنت تو بڑی حسین ہے، بڑی جمیل ہے، ہم نے سوچا بھی نہیں تھا، ہم نے تصور بھی نہیں کیا تھا، لیکن تیری جنت اس سے بڑھ کر خوبصورت ہے، مولا تیری جنت میں بڑا لطف ہے، تیری جنت میں بڑا مزہ ہے۔ سارے جنتی خدا کی بارگاہ میں یہی عرض کریں گے۔ لیکن اس وقت شہید، جو لوگ اللہ کی راہ میں جان کو لٹا دیے تھے، وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوں گے مولا تیری جنت میں وہ مزہ نہیں ہے، تیرے راستے میں جو جان لٹانے میں وہ مزہ ہے، وہ جنت میں تیری نعمت میں مزہ نہیں ہے۔ چنانچہ معزز سامعین کرام، جب جنتی سارے لوگ کہیں گے اب ہم جنت سے نکلنا نہیں چاہتے، واپس دنیا کی طرف جانا نہیں چاہتے، تو اس وقت شہید کہیں گے مولا اگر تو ہمیں 70 بار بھی دنیا میں بھیج دے گا تو ہم 70 بار بھی اپنی جان کو تیرے حق میں لٹا کر تیری بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے۔ تو معزز سامعین کرام، اللہ کے راستے میں جان کو قربان کرنے کا وہ لطف ہوا کرتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام علیہ رحمت و رضوان میں ایمان کا ایسا جذبہ تھا، ایمان کا ایسا جذبہ تھا کہ اپنے بچوں کی پرواہ کیے بغیر، اپنے اہل و عیال کی پرواہ کیے بغیر، اپنے والدین کی پرواہ کیے بغیر، اپنی دنیا کی پرواہ کیے بغیر جب جہاد کی بات آتی تو فوراً اپنے ہاتھ میں تلوار تھام کر اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں لبیک کہہ کر حاضر ہو جایا کرتے تھے۔ معزز سامعین کرام، ویسے تو بہت سارے صحابہ کرام شہید ہوئے، جنگ بدر میں شہید ہوئے، غزوہ احد میں شہید ہوئے، لیکن یہ سارے شہیدیں ایک طرف، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ایک طرف۔
کیونکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کہ جن کو میدان کربلا کی سرزمین پر 3 دن بھوکے اور پیاسے شہید کر دیا گیا، میدان کربلا کی سرزمین پر نہ خود امام حسین رضی اللہ تعالیٰ بلکہ آپ کے اہل و عیال اور آپ کے خاندان نبوت کو شہید کر دیا گیا، یہاں تک کہ خود امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 دن بھوکے اور پیاسے میدان کربلا کی تپتی زمین پر شہید کر دیا گیا، اور ایسی تپتی زمین پر ایسے امتحان کے ساتھ شہید کر دیا گیا کہ ایسی شہادت میں، ایسے امتحانات، ایسی شہادت کسی نے نہیں پائی جیسی شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پائی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سارے شہیدوں کی شہادت ایک طرف، امام حسین کی شہادت ایک طرف۔ یہی وجہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سید الشہداء یعنی تمام شہیدوں کے سردار کا لقب دیا گیا، کیونکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جن کو 3 دن بھوکے اور پیاسے میدان کربلا کی تپتی زمین پر شہید کر دیا گیا، انہوں نے اپنی اولاد کو بھی قربان کر دیا، اپنے مال کو بھی قربان کر دیا، اپنا سب کچھ میدان کربلا کی سرزمین پر قربان کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ سارے شہیدوں کی شہادت ایک طرف، امام حسین کی شہادت ایک طرف، کہ جن کو اسی لیے سید الشہداء یعنی تمام شہیدوں کا سردار کا لقب دیا گیا ہے۔ امام حسین کی شہادت پر کسی شاعر نے کیا خوب فرمایا ہے کہ دنیا بھلا نہ سکے گی عظمت حسین کی، دنیا بھلا نہ سکے گی عظمت حسین کی، وہ کربلا کی شام شہادت حسین کی۔ میدان کربلا میں بھی وہ سجدہ ریز تھے، میدان کربلا میں بھی وہ سجدہ ریز تھے، ہے کتنی بے مثال عبادت حسین کی۔ تو معزز سامعین کرام، سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے ایک نقطہ یہ بیان کر اپنی تقریر ختم کر دوں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کہ جب میدان کربلا کی تپتی زمین پر شہادت کا وقت قریب آ چکا ہے، آپ کو شہید کر دیے جانے والا ہے، چنانچہ اس وقت میں بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے نماز ادا کر قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو اس بات کی تعلیم دے دی کہ مسلمانوں، زندگی میں کیسی بھی مصیبت کا وقت نہ آ جائے، یہاں تک کہ اگر اپنی جان قربان کرنے کا بھی وقت کیوں نہ آ جائے، لیکن تم کبھی نماز کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔ میدان کربلا کی سرزمین پر امام حسین نے بھی سجدہ کیا اور سجدے کی حالت میں ہی شہید کر دیا گیا، لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج میدان کربلا کی سرزمین پر امام حسین نے اپنے آخری وقت میں عین شہادت سے قبل بھی نماز ادا کی اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو اس بات کی تعلیم دی کہ اے امت محمدی، اے مسلمانوں، دنیا میں چاہے کتنی بھی مصیبت کا وقت کیوں نہ آ جائے، لیکن نماز کا دامن اپنے ہاتھ سے کبھی نہیں چھوڑنا۔ لیکن معزز سامعین کرام، آج مسلمان کے پاس وقت ہے، میدان جہاد میں نہ جان قربان کرنے کا وقت ہے، آج سکون ہی سکون ہے، دین ہمارے پاس بڑی راحت کے ساتھ موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آج مسلمان نماز پڑھنے میں کاہلی اور سستی کا اظہار کرتا ہے۔ میدان جنگوں کا ذرا محاصرہ کیجئے کہ صحابہ اکرام کی 2 جماعتیں ہو جاتی تھی، ایک جماعت کفار سے جنگ لڑتی تو دوسری جماعت نماز ادا کرتی تھی۔ میدان جنگ جہاں پر جان کا خوف ہے، ایک ایسے عالم میں بھی نماز ادا کیا کرتے تھے، پھر آج کا مسلمان کیوں نماز سے سستی اور کاہلی کا اظہار کرتا ہے؟ تو معزز سامعین کرام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے میدان کربلا کی تپتی زمین پر شہادت سے قبل نماز میں شہادت کا درجہ پایا اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو اس بات کی تعلیم دی کہ نماز عین عبادت ہے اور کسی بھی وقت میں مسلمانوں کو نماز نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ ہمیشہ نماز کا دامن تھام نہ رکھنا چاہیے، اور نماز ہی میں دنیا و آخرت دونوں جہاں کی کامیابی اللہ تعالیٰ نے نماز میں پوشیدہ کر دیا ہے۔ تو وہ لوگ یقیناً ان کی دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہوگی جو لوگ نماز کا ضرور اہتمام کرتے ہیں۔